ظالم ظلم پہ ظلم کیے جا رہا ہے اور مظلوم کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہر چیز میں آپ یہ تو کیوں رکھتے ہیں کہ علماء ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ جب اعلان کیا گیا کہ ہم جردار ماڈل کی طرف جائیں گے تو کتنے لوگ؟ فلسطین اور اسرائیل کا جو جنگ جاری ہے 700 دنوں سے، کیا اس میں ذاتاً ایران کو کوئی فائدہ ہے؟ ہمیشہ اس حق اور باطل کی جنگ اہل حق کم رہے اور اہل باطل ہمیشہ طاقت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب الشاکرین۔ تمام تعریفیں خداوند متعال کے لیے جس کے کن کے ذریعے سے کائنات وجود میں آئی۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد پر جو باعث تخلیق کے کائنات بنے۔ قرآن مجید میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقہ نہ پھیلاؤ۔ اسی موضوع پر مفصل گفتگو کرنے کے لیے آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہے جناب مولانا امین شہیدی صاحب، تو انشاءاللہ اس سے مستفید ہوں گے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہے آپ؟ سب سے پہلے ہم شکر گزار ہے کہ مولانا صاحب نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت نکال کے دیا۔ مولانا صاحب کو آباد رکھیں انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، حالات کے تناظر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے حالات بہت سنجیدہ ہے اور پیچیدہ ہے۔ ہر طرف سے ظلم اور بربریت چھائی ہوئی ہے، مظلوم کے اوپر ظلم ڈائے جا رہے ہیں، جس طرح فلسطین میں، حماس میں، غزہ میں، لبنان میں ظالم ظلم پہ ظلم کیے جا رہا ہے اور مظلوم کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے ایران کے۔ ایران مظلوم کی حمایت کرتا ہے، آیا دیگر اسلامک ممالک ہے ان کو بھی ان کی حمایت نہیں کرنی چاہیے؟ آج یہ تمام تر اسلامی ممالک کیوں خاموش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس نشست کا اہتمام کیا۔ دیکھیے، جو چیز غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ دنیا ہے ہی ایسی جگہ جہاں پر حق اور باطل کے درمیان ازل سے جنگ جاری ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار لہبی۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ اسی ازلی اور ابدی جنگ کا ایک حصہ ہے جو آج دنیا کے سامنے ہے۔ ہمیشہ اس حق اور باطل کی جنگ میں اہل حق کم رہے اور اہل باطل ہمیشہ طاقتور رہے، لیکن اپنی کثرت تعداد کے باوجود اور طاقت کے باوجود باطل کو ہمیشہ شکست دی اور اہل حق ہمیشہ کامیاب رہے۔ اگرچہ وقتی طور پر شاید اہل حق کو لوگوں نے نقصان اٹھاتے ہوئے زیادہ دیکھا، لیکن اہل حق کا پیغام ہمیشہ چمکتا دمکتا رہا اور اہل باطل کا نام بھی مٹ گیا۔ آج بھی وہی منظر ہے۔ فلسطین کا جو ایشو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ 1 لاکھ کے قریب مسلمان مظلوم انسان کام آئے، 25 سے 30 ہزار سے زیادہ مظلوم بچے جامِ شہادت نوش کر گئے۔ ہیروشیما پر بھی حملہ ہوا تھا، 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگ مرے تھے۔ ناگاساکی پر بھی ایٹم بم کا حملہ ہوا تھا، نسلیں تباہ ہو گئی۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے۔ اس وقت ظلم کی نوعیت اس طرح کی تھی، آج ظلم کی نوعیت اس طرح کی ہے، لیکن آج جو نوعیت ہے وہ یہ ہے کہ مظلوم فلسطینی مسلمان ہیں اور اپنی سرزمین کا دفاع کر رہے ہیں، مقابلے میں سرمایہ دارانہ نظام میں شامل تمام ممالک لکیر کے اس پار کھڑے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں فلسطین کی حمایت کس نے کرنی ہے؟ وہ جو سرمایہ دارانہ نظام کا باغی ہو، اور وہ دنیا میں ایک ہی نظام اور ایک ہی ملک ہے جس کو آپ ولایت فقیہ کا نظام کہتے ہیں، الہی نظام کہتے ہیں۔ ایران من حیث ایران نہیں، من حیث اسلامی جمہوریہ اور نظام اسلامی فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ زمین نہیں، نظریہ۔ یعنی یہ چونکہ حق اور باطل کے درمیان جنگ کا میدان ہے، اس لیے 2 نظریات کے درمیان جنگ ہے۔ اب ان 2 نظریات کی جنگ میں کسی ایک نظریے کو فتح ملنی ہے اور کسی ایک کو شکست۔ اس نظریے کی حمایت عوام تو کر سکتی ہے اور کرتی بھی ہے، چونکہ عوام کے مفادات نہیں ہوتے اس طرح کے، لیکن حکمرانوں کے ہمیشہ مفادات ہوتے ہیں۔
حکمران ہمیشہ اپنے اس حکمرانی کے مفادات کی حفاظت کرتا ہے، چاہے اس کے لیے بیٹے کو دینا پڑے، باپ کو قتل کرنا پڑے، بھائیوں کو قتل کرنا پڑے، اپنے لوگوں سے انحراف کرنا پڑے، ہمیشہ ملک اور اقتدار کی حفاظت کے لیے حکمران ہمیشہ یہ کام کرتے ہیں. اس لیے یہ مقولہ معروف ہے الملک عقیم، کہ اقتدار اور مملکت داری عقیم ہوتی ہے، نہ باپ بیٹے کو پہچانتا ہے، نہ بیٹا باپ کو پہچانتا ہے. لہٰذا جو اس وقت صورتحال ہے اس میں آپ کو ایران من حیث نظام تنہا نظر آتا ہے، اور مقابلے میں 56 مسلمان ممالک، اسلامی نہیں، مسلمان ممالک، وہ اس سرمایہ دارانہ نظام کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب اس صورتحال میں عوام کے جذبات کس طرف ہیں؟ ایران کی طرف. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اس نظام کا حصہ نہیں ہے، ان کے دل میں ہمدردیاں ہیں، ان کی فطرت زندہ ہے. اس جنگ میں اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یمن میں عوام کھڑی ہے اسرائیل کے مقابلے میں اور اسلامی جمہوریہ کی حمایت. عراق میں عوام کھڑی ہے اسلامی جمہوریہ کی اسلامی جمہوریہ کے دفاع میں، یمنی فلسطینیوں کے دفاع میں، اور اسرائیل کے خلاف. لبنان میں بھی یہی صورتحال ہے، باقی جگہوں میں بھی یہی صورتحال ہے. تو اس لیے یہ بات ذہن نشین کریں کہ یہ جنگ نہ پہلی جنگ ہے نہ آخری. اس طرح کی جنگیں جاری رہیں گی. ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانے کی ضرورت ہے کہ ہم من حیث مسلمان، من حیث قرآن کے پیروکار، من حیث اہل بیت علیہ السلام کے وفادار، ہماری ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ حق کی سائڈ لیں، حق کے ساتھ کھڑے ہوں، اور حق کے دفاع میں زندگی کے آخری لمحوں تک اور خون کے آخری قطرے تک میدان میں رہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. نتائج کیا نکلتے ہیں؟ نتائج کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. ہمیں جد و جہد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، درست نتائج حاصل کرنے کا نہیں. نتائج حاصل کرنا وہ ہماری جد و جہد کے اختتام پر مبنی ہے کہ ہم کس طرح کی جد و جہد کرتے ہیں، اور اس کا انشاءاللہ تعالی رزلٹ بھی اسی حساب سے نکل آئے. جیسے آپ نے عرض کیا کہ حکمران اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں. ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے جتنے بھی ممالک ہیں اسلامی مسلمانوں کے، وہاں تو ظاہراً تو یہی نظر آتا ہے کہ جہاں ان کے مفادات ہوتے ہیں وہاں پر کود پڑتے ہیں. مگر اس جنگ میں فلسطین اور اسرائیل کا جو جنگ جاری ہے 700 دنوں سے، کیا اس میں ذاتاً ایران کو کوئی فائدہ ہے؟ اصل جنگ تو ایران کے ساتھ نہیں ہے، جنگ ان کا فلسطین کے ساتھ ہے. ایران کے ساتھ پھر بعد میں شروع ہو گیا. کیا اس میں ایران کو ذاتاً کوئی فائدہ ہے جو اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے پھر ہمیں پلٹنا پڑے گا نظریات کی طرف. اگر کوئی معاشرہ مادی نظریات رکھتا ہے جس کے پیش نظر صرف پیٹ، پیسہ، زن، زر، زمین ہدف ہو، تو پھر وہ ان اہداف کے حصول کے لیے اپنی تمام قدریں اور ویلیوز قربان کرتا ہے. لیکن اگر کوئی معاشرہ ویلیوز کا حامل ہو، اقدار کا حامل ہو، تو پھر وہ اپنی جان دیتا ہے اپنے ویلیوز کے لیے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، اپنے ان اقدار کی حفاظت کے لیے. میں مثال کے طور پر کہتا ہوں، اگر آپ کی آزاداری پر کوئی حملہ کرے تو آپ آزاداری کی حفاظت کریں گے یا جان کی؟ آزاداری کی حفاظت. کیوں؟ اس میں کوئی آپ کا ذاتی فائدہ ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ذات آپ کے اس ہدف پر قربان ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے نظریاتی جنگ. ایران کے ساتھ بھی تو یہی مسئلہ ہے. ایران ایک نظریاتی ملک ہے، اس کا نظام ایک نظریاتی نظام ہے. اس نظریاتی نظام کے تاوپود اور اس کی جڑیں قرآن میں پناہ ہیں، اہل بیت کی سیرت میں پناہ ہیں، اور نبی کریم سے لے کر باقی تمام ائمہ کی سیرت کے اندر اس کی جڑیں موجود ہیں. لہٰذا میں نے جیسے اپنے پہلے سوال کے جواب میں اپنے عرض کیا تھا کہ یہ جنگ نظریات کی جنگ ہے. جس دن ایران نے فلسطین کی حمایت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا تو ایران کے خلاف مغرب کی جنگ ختم ہو جائے گی. جی بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ نظریات کی جنگ ہے. کیونکہ وہ مظلوم اسرائیل اور صہیونیت اس وقت عالم مغرب، عالم کفر، عالم شرک اور ابلیسی دنیا کا نمائندہ ہے، اور اس کے مقابلے میں مقاومت کا بلاک عالم انسانیت کے ضمیروں کا نمائندہ ہے. عالم انسانیت صرف شیعہ نہیں، صرف سنی نہیں، عالم انسانیت کے ضمیر کا نمائندہ ہے. اس لیے یہ جنگ جو فلسطین میں چھڑی ہے، اس جنگ نے دنیا کے اس نظام کے چہرے سے نقاب الٹ دیا ہے،
اور اس کی وجہ سے آپ عملاً دیکھتے ہیں کہ اس وقت جن کو آپ ننگے لوگ کہتے ہیں، جن کو آپ برہنہ کہتے ہیں، جن کو آپ بے حجاب کہتے ہیں، جن کو آپ بے دین کہتے ہیں، جن کو آپ مسیحی کہتے ہیں، جن کو آپ ایتھسٹ کہتے ہیں، وہ لوگ فلسطین کے ان مظلوموں کی حمایت میں زیادہ میدان میں کھڑے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں ان کے ضمیروں پر بوجھ ہے فلسطین کے ان مظلوم عوام کا قتل عام. تو اس کے مقابلے میں ایک نظریاتی انسان کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ لہٰذا ایران کا یہ کوئی سرزمین کا مسئلہ نہیں ہے، ایران کا کوئی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نظریات کا مسئلہ ہے. جب نظریات کا مسئلہ ہے، جب تک یہ اسلامی نظام باقی ہے یہ جنگ بھی باقی ہے. ضمیر کا مسئلہ ہے. جس کا ضمیر جاگا ہوا ہوگا وہ مظلوم کی حمایت کرے گا. مردہ ضمیر کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا ہے. اسی کے ساتھ ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. حالیہ دنوں میں پاکستان سے زائرین ابا عبداللہ الحسین اربعین کے لیے نکلے، مگر ان کا زمینی راستہ روکا گیا، ان کو اربعین کے لیے نہیں چھوڑا گیا. اس میں شیعہ علماء، شیعہ اکابرین اکٹھے ہو کر کوئی رائے حل تلاش نہیں کر سکتے تھے؟ ہمارے علماء، ہمارے جو سربراہان ہیں شیعہ علماء میں، اکابرین جو ہے وہ اکٹھا کیوں نہیں ہو سکتے؟ اتحاد کیوں نہیں ہے ان کے درمیان؟ دیکھیں، آپ کے اس سوال کے مختلف پہلو ہیں اور اگر ہر پہلو پہ بات کی جائے تو گھنٹہ کم ہے. میں ایک کلی بات آپ سے عرض کروں گا، وہ یہ کہ ہر چیز میں آپ یہ توقع کیوں رکھتے ہیں کہ علماء ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ خود یہ توقع ایک بیجا توقع ہے. معاشرے کی امامت تو عالم کر سکتا ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں، وہ شخص معاشرے میں کام کر سکتا ہے جس کی اطاعت ہو. آپ کے علماء کی کتنی اطاعت ہوتی ہے؟ ابھی جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس میں آپ کے دو گروہوں اور جماعتوں نے رول پلے کیا، شیعہ علماء کونسل نے بھی اور مجلس وحدت المسلمین نے بھی. ایک نے عملی میدان میں لوگوں کو نکال کر اور دوسرے نے ٹیبل کے میدان میں مذاکرات کے ذریعے سے، اگرچہ مذاکرات میں یہ بھی شامل تھے اور عملی میدان میں وہ بھی کہیں نہ کہیں انوالو تھے، لیکن مجموعی طور پر یہ دو تقسیمیں تھیں. جی. جب اعلان کیا گیا کہ ہم رمضان بارڈر کی طرف جائیں گے تو کتنے لوگ نکلے؟ عوام تو بیدار ہے. دیکھیں نا، کلی باتیں نہ کریں نا، گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کی بات کریں. جب رمضان بارڈر کی طرف اعلان کیا گیا کہ ہم نکلیں گے تو کتنے لوگ تھے کراچی میں جو تیار تھے رمضان بارڈر تک جانے کے لیے؟ کم تھے. آپ یہ ذہن میں رکھیں، حصہ بقدر جسہ ہوتا ہے، ذمہ داری بقدر طاقت ہوتی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ایک اصول ہے. لہذا جو جتنا کر سکتا ہے اس کی اتنی ذمہ داری ہے، اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے، ذمہ داری یہ ہے کہ آپ جدوجہد کریں، لیکن جدوجہد کتنی؟ آپ کے سامنے اگر 10 من کا پتھر پڑا ہوا ہے اور آپ سے کہا جائے اس کو آپ نے اکیلے اٹھانا ہے تو آپ نہیں اٹھا سکتے. 10 بندے ہوں تو اٹھا سکتے ہیں. جب تک 10 بندے نہیں ہوتے اس وقت تک آپ مجبور ہیں. لہذا آپ اگر ائمہ کی سیرت بھی دیکھیں، جو لوگ ائمہ پر اعتراض کرتے تھے کہ آپ یہ کیوں نہیں کر رہے، وہ کیوں؟ ہزاروں لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں آپ کی حمایت کے لیے. ائمہ جواب کیا دیتے تھے کہ عملاً دیکھو کتنے لوگ ہیں. میں ان روایات کی طرف نہیں جاتا، بڑا تفصیل ہے اس میں. اس لیے یہ جو توقع ہے یہ خود توقع ایک بیجا توقع ہے. علماء یہ کیوں نہیں کرتے، تنظیمیں یہ کیوں نہیں کرتی؟ تنظیمیں جو کر سکتی ہیں وہ کرتی ہیں، جتنی ان کی گنجائش ہے وہ کرتی ہیں. اب آتے ہیں آپ کے اس اتحاد کے سوال کی طرف. اس وقت خود اسی موضوع پر ایک ہم آہنگ جدوجہد ہوئی ہے شیعہ علماء کونسل اور مجلس وحدت کے درمیان. حکومت سے مذاکرات میں یہ دونوں ٹیمیں شامل رہی ہیں، اور جب سندھ میں کراچی میں انہوں نے رمضان بارڈر کی طرف جانے کا اعلان کیا تو تب بھی حکومتی اہلکاروں سے اور گورنر سندھ سے مذاکرات میں دونوں کو شامل کیا گیا. تو ہم آگے اور کیا ہوتی ہے، اتحاد اور کیا ہوتا ہے. اتحاد اسی طرح سے آگے بڑھتا ہے. ایک دوسرے کے مقابلے میں مخاصمت کے ساتھ یہ لوگ کھڑے نہیں ہوئے. یہ ایک اچھا شگون ہے، ایک اچھی علامت ہے. باوجود اس کے کہ روش میں اختلاف ہوگا، باوجود اس کے کہ اسٹرکچر میں اختلاف ہوگا، باوجود اس میں کہ ویژن میں اختلاف ہوگا، لیکن اس ایشو میں آ کے دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے نا. تو آپ اس اچھے پہلو کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں؟ اس کو نظر انداز نہ کریں. جو کمی ہے اس کمی کو دور کرنے کی جدوجہد ہم سب کی ذمہ داری ہے. جی بے شک صحیح بات ہے.
اسی تناظر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا اور خبریں بھی آ رہی ہے کہ گلگت بلتستان میں ایک یلغار اٹھی ہوئی ہے، سوست کے مقام پر تاجر برادری کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اور دیگر جگہوں میں کہیں شیعہ جوان لاپتہ ہو رہا ہے، کہیں اہل سنت کے جوانان لاپتہ ہو رہے ہیں، کہیں کوئی مارا جا رہا ہے، کہیں کوئی مارا جا رہا ہے۔ اس میں ہماری حکومت، گلگت بلتستان کی حکومت اور حکمران کیوں خاموش ہے؟ اس کا کوئی راہ حل تلاش کیوں نہیں کرتے؟ حکمران کیوں خاموش ہے کا مطلب سمجھ نہیں آتا کہ حکمران ہی تو یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر حکمران نہ کر رہے ہوتے تو پھر آپ سوال کرتے، کوئی اور گروپ کر رہا ہوتا تو پھر آپ سوال کرتے۔ یہ ایک سسٹم ہے جو پاکستان میں حاکم ہے، جو آپ کی سیاسی حکمرانی ہے وہ اس سسٹم کا حصہ ہے، لہٰذا وہ سسٹم یہ کام کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ جب سسٹم یہ کام کر رہا ہے تو سسٹم کے مقابلے میں سسٹم اٹھ کھڑا ہوگا نہیں، وہاں پر تو عوام اٹھ کھڑی ہوگی، سسٹم کھڑا نہیں ہوگا، حکومت اس سسٹم کا حصہ ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ سست میں اور ان تاجروں کے حقوق کا مسئلہ صرف تاجروں کے حقوق کا نہیں ہے، گلگت بلتستان کے 20 لاکھ عوام کے حقوق کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت جس طرح کی ایک یلغار ہے، کلچرل یلغار بھی، اور وہاں کی معیشت پر باہر کے لوگوں کے قبضے کی یلغار بھی، اور وہاں کے ذخائر اور معادن اور وہاں کے پوٹینشل کو دوسروں کے حوالے کرنے کی ایک جدوجہد بھی، اس میں وہاں کے علماء کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، سیاستدانوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، جماعتوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس یلغار کے مقابلے میں کھڑے ہوں کہ ہم اپنے اس سرزمین کی حفاظت کریں گے۔ آئین کے مطابق اگر کسی شہری کو ملک کے آئین نے تمام شہری حقوق دیے ہوں تو پھر اس شہری پر اس آئین کی روشنی میں اس ملک کے تمام قوانین کو قبول کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ علاقہ اس حوالے سے مستثنا ہے چونکہ آئین نے وہاں کے لوگوں کے حقوق نہیں دیے، چونکہ نہیں دیے متنازع سمجھ کر یا جو بھی اس کی سیاسی اور علاقائی وجوہات ہوں، تاریخی وجوہات ہوں، جب وہ حقوق نہیں دیے تو پھر آئین ہی کی شق سے استفادہ کرتے ہوئے وہاں کے لوگوں کو کچھ امتیازی حقوق دیے گئے۔ آج ان امتیازی حقوق کو سلب کرنے کی اور چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ سوست کا مسئلہ ہے۔ اب سوست کے مسئلے میں ہونا یہی چاہیے کہ گلگت بلتستان جس طرح سے یہ جو پاکستان کے باقی علاقوں میں سوات کے علاقے ہیں، ایجنسیز ہیں، بلوچستان کے مختلف علاقے ہیں، وہاں پر جس طرح سے ان کو چھوٹ دی گئی ہے اسی طرح سے اس علاقے کو، جو کہ ایک متنازع علاقہ ہے اور ووٹ کا حق ان کو حاصل نہیں ہے، مرکزی حکومت میں شمولیت کا حق ان کو حاصل نہیں ہے، حکومت بنانے میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، پارلیمنٹ میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، قانون سازی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، سینٹ میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، بیوروکریسی میں اور اسٹیبلشمنٹ میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، مرکزی حکومت کے قیام میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جب ایسا ہے تو پھر ان کو جو استثناءات حاصل ہیں ان استثناءات کو چھیڑنا نہیں چاہیے۔ اس وقت مسئلہ ہے ان چیزوں کو چھیڑنے کا کہ اس کے ذریعے سے 20 لاکھ عوام کے حقوق کا استحصال ہو رہا ہے اور ان کو ایک بند گلی میں دھکیلا جا رہا ہے۔ اس اعتبار سے سوست کا مسئلہ ایک علامت ہے، اور اگر حکومت نے اس معاملے میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا اور وہاں کے اندر موجود اس پوٹینشل کو سمجھا نہیں تو یہ ایک آگ ہے، یہ آگ پر پورے علاقے میں پھیلے گی اور اس کے نتیجے میں پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اہل اقتدار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مشکل کو سمجھیں اور اس علاقے کی اس استثنائی جو آئینی حیثیت ہے اس آئینی حیثیت کو ان کے حقوق کی روشنی میں پامال نہ کرے، ورنہ جو ہے اس کے نتائج سب کو بھگتنا پڑے گا۔ ہمارا سفر آپ کے ساتھ یہی تک تھا۔ ہم شکر گزار ہیں مولانا صاحب کہ اس نے قیمتی وقت میں سے اپنا وقت دیا۔ انشاءاللہ ابھی کے لیے خدا حافظ، آئندہ انشاءاللہ آپ کے لیے نیا موضوع لے کر ہم تشریف فرما ہوں گے۔